اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہر حمد و تعریف کے لائق ہے، جو موت سے پاک ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، جس کا اقتدار، جس کی حکومت، جس کی سلطنت دائمی ہے، لا زوال ہے، لا فنا ہے۔ باقی ہم سب 4 دنوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں کچھ ہمیں مال دیا گیا، ہمیں کچھ جائیدادیں دی گئی، کچھ جو ہمارے تصرف میں چیزیں ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے تصرف میں، اور ہمیں ان چیزوں کا بھی جواب دینا ہے اس کی بارگاہ۔ حضرت محترم، انسان کی شخصیت کا جو جوہر ہے، جو کمال ہے، وہ علم ہے۔ انسان کا جو درجہ ہے، بلندی ہے، وہ علم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی فضیلت دی ہے وہ علم کی بنا پر دی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ملائکہ کا مسجود اور ملائکہ کا قبلہ بنایا ہے، وہ ان کے علم کی وجہ سے، اور ان کو وہ علم جو دیا اس میں تمام اسرار و رموز، تمام صلاحیتیں، تمام استعدادات ان کے وجود کا حصہ بن گئی۔ اور علم ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے وجود کا حصہ بنے۔ جو اپنے وجود کا حصہ نہ بنے وہ صرف جرنل نالج ہوتا ہے، وہ انفارمیشنز ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایک ویب سائٹ آپ کھول لیں تو وہاں 20 انفارمیشنز مل جائیں گی۔ اس طرح کوئی بھی انسان چاہے مدرسہ پڑھ رہا ہو، یونیورسٹی پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو عزیزان، یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کے نام کے ساتھ ٹائٹلز بہت سارے آ سکتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا، علامہ، لیکن جس ہدف کے لیے علم پڑھنا تھا وہ ہدف اگر وجود کا حصہ نہیں بنا، فائدہ نہیں۔ افلاطون کہتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے وہ اپنے معلوم سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، یعنی جو علم وجود کا حصہ نہ بنے وہ علم نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ اور قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور روایات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت میں بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی جو خشیت فقط اللہ کے جو بندوں میں سے اہل علم ہے وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہی خشیت رکھتے ہیں، اور جس میں خشیت نہ ہو، جس میں اللہ کا خوف نہ ہو بامعرفت، وہ عالم نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ وہ زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا کیا کام ہے؟ نمائندگی خدا کی جو کرتا ہے وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ اپنی بات نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ الہی اخلاق اپنائے، الہی اوصاف اپنائے، وہی اسماء کی تعلیم جس میں استعدادات دی۔ اللہ نے اپنے اسماء کا علم دیا کہ انسان جائے زمین پہ لوگوں کی حاجات پوری کرے، لوگوں کے لیے کریمانہ اخلاق پیش کرے۔ اس لیے تو حدیث پاک بھی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، یعنی تمہارے وجود کے اندر الہی اخلاق ہوں۔ یعنی کیا اللہ ہمارا ستار العیوب ہے۔ ایک مومن، ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا عیب دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ کریم ہے، لوگوں کی حاجت پوری کرتا ہے۔ ایک مومن، ایک اللہ کے نمائندے کو ایسا ہونا چاہیے، اگر کسی مومن کو حاجت مند دیکھے، کسی کو دیکھے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا بس بھی چلتا ہو تو اس کی ضرور حاجت روائی کرے۔ اللہ جمیل ہے، اس پوری کائنات میں جمال ہے، حسن ہے، جمال ہے، نظم ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں بھی نظم ہونا چاہیے۔ جو علم کلام کے علماء نے اللہ کے وجود پر دلائل دی ہے، اس میں کائنات، اس پوری نظام میں ایک جو نظم ہے، ایک بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر۔ ایک مومن کی زندگی منظم ہونی چاہیے، ایسا انسانی الہی خلافت کا لائق بن سکتا ہے۔ تو عزیز محترم، اگر ہمارے اندر وہ اوصاف اور اخلاق نہیں ہیں تو نہ ہم عالم ہیں۔ دیکھیں، انسان وہی ہوتا ہے جو تعقل اور تفکر اور تدبر سے کام لیتا ہے۔ تمام مخلوقات اور انسان میں کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ جو علم منطق بھی ہمیں بتاتا ہے، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔
انسان بھی اپنے مسکن رہن سہن کا اہتمام کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی بعض دفعہ روتا ہے، جانور بھی روتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کرے، جو سوچتا ہے۔ علامہ بروجردی سے کسی یورپین ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں شراب کیوں حرام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بتائیں کہ انسان اور جانور میں کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا عقل، شعور، سوچنا سمجھنا۔ تو کہا بس یہ شراب جب انسان پیتا ہے تو جو جانور اور انسان کے درمیان فرق کرنے والی عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر یہ شراب اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات تھوڑی سی ہٹ گئی تھی۔ تو عزیزان محترم، کوشش کریں ہم وجود کا حصہ بنائیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ میری عبادت، تاکہ اس کی عبادت کریں۔ یا معصوم فرماتے ہیں یہ الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، اس کی معرفت، اور یہی ہدف ہے۔ یعنی کیا؟ ہمارے تین بڑے ہدف یوں کہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک علم، اور تیسرا انسانیت کی خدمت۔ یہ تین ہدف ہے جو مجھے آج تک سمجھ آئے۔ اللہ کی عبادت، اس کے تقاضے، علم خدا کی رضا کے لیے، حقیقی علم، نافع علم، کسی مقصد کے لیے نہیں، اپنے پروٹوکول کے لیے نہیں، اپنی نیک نامی کے لیے نہیں، اپنا لوگوں پہ روب جمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا انسانیت کی خدمت۔ جس میں یہ اوصاف پائے جائیں ان کو کیا ملے گا؟ قیامت کے دن ابدی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور ہدف بڑا کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑی کیا مومن کو خوشی ہوگی؟ رضوان من اللہ اکبر، اس کو اللہ کی رضایت ملے گی۔ اور ہمارا دنیا میں ہدف، ہر کام جو کرے وہ اللہ کے لیے۔ اسی لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کروں، میرا ہر کام خدا کے لیے ہو۔ اگر عزیزان محترم ایسی ہماری زندگی ہوگی تو یہ مومن اور حقیقی انسان اور الہی خلیفہ والی زندگی ہے، اور ایسا علم ہی ہماری زندگی کا وجود کا حصہ بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخری اہم بات عزیزان محترم، پوری کائنات میں ہمیں الہی اوصاف اور الہی اخلاق کے اگر کوئی مصداق محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، تو وہ یا انبیاء ہیں یا ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی رضا کے لیے گزرا، وہ اللہ کی خاطر گزرا، اور جن کی سیرت سے پتہ چلا کہ واقعاً الہی نمائندے کیسے ہوتے ہیں۔ دعائے کریم اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی الطاہرین المعصومین۔